بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکار خاریوں کے عذاب میں، حدیث نمبر ہے 2383 2383۔ یہ خاری حضرات کے لیے بھائی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پناہ مانگو اللہ کے ساتھ جب حزن سے۔ عرض کی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ کیا چیز ہے جب حزن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ایک نالا ہے جہنم میں کہ پناہ مانگتی اس سے جہنم ہر دن 100 بار۔ عرض کی یا رسول اللہ کون داخل ہوگا اس میں؟ فرمایا خاری، جو اپنے عملوں میں ریا کرنے والے ہیں۔ بھائی اس چیز کا خیال کریں، اس چیز کا خیال کریں۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، آپ کو حافظ بنایا، آپ کو قاری بنایا ہے، تو اس چیز کا خیال کریں کہ اس میں ریا کاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے کہ ایک طرف آپ نے اتنا اچھا کام کیا اور آپ نے ریا کاری کی، تو آپ کے لیے یہ حدیث تیار ہے۔ اکثر حافظ اس بلا میں گرفتار ہے اللہ ماشاء اللہ، یہاں تک کہ یہ نوبت ہے کہ آپس میں فخر ہوتا ہے کہ میں ایسا ختم کرتا ہوں کہ وہ کیا میرے سامنے پڑھ سکتا ہے، اس کے استاد کا دم میرے آگے بند ہو گیا، ایک ہی لقمہ میں نے دیا، ان کا گلا دبا دیا۔ اس طرح کی باتیں تو یہ غلط ہے نا۔ اس طرح جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی قدر کریں، اللہ آپ کو اس کو اجر دے گا، اللہ آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اپنی اتنی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ حدیث نمبر ہے 2384 2384 ترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا ایک مرد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آدمی عمل کرتا ہے اور چھپاتا ہے، وہ اس عمل نیک کو پھر جب لوگوں کو اس پہ اطلاع ہو جاتی ہے دوست رکھتا ہے اس بات کو اور پسند آتی ہے اس کو یہ بات، یعنی عمل اچھا کرتا ہے اور چھپاتا، بتاتا نہیں کسی کو، لیکن جب وہ کسی طریقے سے بھی غائب میں کسی بھی ذریعے سے اس کو جب باہر پتہ چل جاتی ہے بات کو، تو وہ خوش ہوتا ہے اس بات کو کہ یہ بات پتہ چلی ہے اس کو، اس کو پسند آتی ہے یہ بات۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 ثواب ہے، ایک ثواب نیکی کے چھپانے کا کہ جو اس نے کیا نیک کام، اور دوسرا اس کے ظاہر ہو جانے کا۔ اب یہاں پہ ظاہر ہو جانے کے اوپر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا، کہ اس میں ریاکاری تو نہیں، اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اس کے اندر اس بات کے اندر، یعنی جب نیک لوگ اسے اچھا کہتے ہیں تو امید ہوتی ہے اس کو حسن آخرت کی، یعنی کہ جب وہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا آدمی سمجھ رہے ہیں، تو میرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا انجام بھی اچھا ہی ہوگا، کہ لوگ گواہی دے رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں ایک اچھا ہوں۔ اس کو ثنائے خیر اپنے لیے جو لوگوں کی زبان سے سنتا ہے۔ یعنی جب نیک لوگ اسے اچھا کہتے ہیں تو امید ہوتی ہے اس کو حسن آخرت کی، لیکن جو شخص لوگوں کے مطلع ہونے کو اس لیے دوست رکھے، اب یہ اس کی دوسری کنڈیشن ہے کہ اس لیے دوست رکھے کہ اس کی خیر سے مطلع ہو کر اس کی تعظیم و تکریم کریں، پس یہ ریاکاری میں آ گئے۔ اب یہ غلط ہو گئی بات کہ اب وہ اس نے یہ سوچ رہا ہے کہ یار اب میری نیکی پتہ چل گئی، اب لوگ میری تعظیم کریں تکریم کریں، تو ریاکاری میں آ گیا، اب یہ پھر گناہ میں چلا جائے گا پھر وہ۔ اب اسی طریقے سے اس کے اندر آگے جب لوگوں کو اس کی نیکی سے اطلاع ہو، وہ اس نظر سے خوش ہو، یعنی جو شخص نیکی کرے اور اس نظر سے خوش ہو کہ لوگ بھی اس نیکی کو دیکھ کے اس عمل نیک میں اقتدا کریں اور ان کے عملوں کے اجوار ملیں گے، یہ سوچے کہ یہ جو مجھے دیکھ کے لوگ نیک کام کریں گے تو وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کے نیک کام کریں گے، تو ان کے جو نیک کام ہوگا اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ یہ بھی ایک رائے، یعنی یہ خوشی مناسب ہے، یہ والی خوشی مناسب ہے، یہ چلتی ہے۔
یہ روایت ہے 2385 2385. روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے دوست رکھے قیامت کے دن، اور اس کو اجر ملے گا جو عمل کرے گا. اس کے بعد اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل دوسری حدیث کے اندر ہے 2386 میں. روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آیا ایک مرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہے قائم ہونا قیامت کا؟ سو کھڑے ہو گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف. پھر جب تمام فرما چکے اپنی نماز، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہے وہ شخص سائل جو قیام ساعت کا وقت پوچھتا تھا؟ پوچھا کہ بھائی کدھر ہے وہ جو قیامت کا وقت پوچھ رہا تھا؟ سو عرض کی اس نے کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ. فرمایا آپ نے کیا تیاری کی تو نے قیامت کے لیے جو تجھے انتظار ہے اس بات کا کہ قیامت کب آئے گی؟ عرض کی اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تیاری کی میں نے اس کے لیے بڑی کوئی نمازیں، کوئی ایسی خاص تیاری نہیں کی میں نے، نہ بہت کوئی روزے رکھے میں نے، نہ کچھ میں نے کوئی خاص نیک کام کیے ایسے، مگر اتنا ہے کہ دوست رکھتا ہوں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا یعنی قیامت میں جسے دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا جسے دوست رکھتا ہے. یعنی اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس پہ اگلی ایک اور حدیث میں 2387 کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اسی کے ساتھ ہے یعنی قیامت میں جسے دوست رکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو پوچھا کہ بھائی تم نے کیا تیاری کی، تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، بس نہ نمازیں پڑھی میں نے، بس تھوڑی بہت جو پڑھتا تھا پڑھ لیا، تھوڑی بہت روزے جو ہو سکے رکھ لیے. لیکن اپنے عاجزانہ جواب کے ساتھ اس نے سچائی بتا دی اور کہہ دیا کہ سوائے محبت الہی اور الفت رسول الہی کی جیب خالی ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے. نہ کثرت سے نماز پڑھی صلاۃ، نہ کثرت سے صیام فرمایا. تو اس پہ یہی کہا گیا کہ بھائی تو انہی کے ساتھ ہوگا اس محبت کے صرف نام پہ ہی کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا اپنی محبت کے ساتھ، جس تجھے محبت ہوگا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. یہ بڑی بات ہے اس کی کہ خالی محبت الہی اور جو ہے خالی محبت الہی رکھنے اور محبت رسول رکھنے سے بھی جو ہے آپ کو اتنا درجہ مل رہا ہے. راوی کہتا ہے نہ دیکھا میں نے مسلمانوں کو خوش ہوئے ہوں بعد اسلام کے اتنا جتنا کہ خوش ہوئے اس حدیث سے. اور ہونے والی بات بھی تھی کہ یہ حدیث پڑھ کے مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی اس بات سے، اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً اس بات کی خوشی ہوگی. ظاہر سی بات ہے ہم سب لوگ بے تحاشا گناہ گار لوگ ہیں. ہماری نہ نمازیں اچھی ہیں، نہ ہم نے نمازیں صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، نہ ہم روزے صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، لیکن ہم دل سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دل سے محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتا ہے یہ انسان. کی حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے. روایت ہے 2388 ترمذی کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے پکارے. اس بات کے اندر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جو کام ہے نا ہمارے حق میں، آپ کا گمان اس کے لیے اچھا ہونا چاہیے. جو بھی اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا، جو بھی آپ کو محبت کی محنت کے صلے میں ملا، آپ کو نوکری ملی آپ روئے گائے نہیں، آپ کو کاروبار ملا آپ روئے گائے نہیں، آپ کی شادی ہوئی آپ روئے گائے نہیں کہ مجھے کیسی بیوی مل گئی، مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا. کسی کو بچے ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں ہو رہے، کسی کو نوکری مل رہی، کسی کی کمپنی کے اندر مسئلے مسائل ہے، کسی کے کاروبار کے اندر مسئلے مسائل ہے. جو بھی اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا، جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ اللہ کی رضا سے راضی رہیں اور اس کے اوپر اچھی امید لگائیں. یہ سوچیں کہ یا اللہ میری اس عورت سے شادی ہوئی اگر تو اللہ نے بہتر ہی کوئی رکھا ہوگا وہ فیصلہ اس کے اندر. یہ امید آپ اللہ سے لگائیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر مصلحت ہی ہے. اگر آپ کا اس عورت سے اچھا نہیں لگ رہا آپ کو شادی، اور وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ اس کو اللہ کی معیشت پہ چھوڑیں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری اس کے اندر ہوگا. اسی طریقے سے کاروبار ہے، نوکری ہے، دنیا جہاں کے سارے کام ہیں، اس کے اندر اللہ کی مرضی
شامل ہے، اور آپ اسی کے ساتھ اچھا گمان رکھیں ہر بات کے لیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ نے کوئی بہتر ہی سوچا ہوا تو یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور تو پھر اس کے اوپر اللہ نے کہا کہ جو گمان بندہ اپنے رب کے ساتھ کرے گا، اپنا بندہ گمان، تو وہ اللہ اس کے گمان کے پاس ہے، جیسا وہ سوچے گا اللہ ویسی اس کے گمان کے مطابق پورا کرے گا اس کو۔ اور میں اس کے ساتھ ہوں جو وہ مجھے پکارے۔ ظاہر سی بات اس میں پتہ ہے سب کو اللہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہماری بات ہو جاتی ہے۔ روایت ہے 2379 نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرد نے پوچھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حقیقت نیکی اور بدی کی حقیقت نیکی کی اور بدی کی حقیقت کیا ہے، کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بدی ہے اور یہ نیکی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان حل بتا دیا اس کا کہ نیکی حسن خلق ہے، انسان جو اپنے انسانیت کے ساتھ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ نیکی ہے، اور بدی جو تیرے دل میں چبھے اور برا جانا ہے تو کہ لوگ اس پہ مطلع ہوں۔ یعنی آپ انسان کے پاس ایک ضمیر سمجھتا ہے، انسان ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کا ضمیر آخر میں جب کمرہ بند کر کے انسان جب کوئی کام کر کے آتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر کے آیا، چاہے اس کو دنیا کے سامنے ہزار بہانے کر کے آ جائے کہ بھائی نہیں میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ویسے کیا تھا، یہ بات ایسی تھی، وہ بات ایسی تھی، لیکن جب وہ اپنے ضمیر سے پوچھے گا نا تو اس کو وہ چیز ملامت ہوگی کہ نہیں یار یہ بات میں نے قائل تو کر دی سامنے والے کو کہ غلط بات کو میں نے صحیح ثابت تو کر دی، لیکن میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کر رہا، میرے دل میں ایک چبھن ہے اس بات کی کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو بس یہی چیز آپ کو اس بات پہ مطلع ہوگی کہ یہ برا ہے آپ کا۔ شکریہ۔